فرماتے ہیں وہ یہاں سے گزرے گا وہ جنتی ہے. توجہ فرمائیں. اب ایک صاحب ہاتھ میں جوتے لے کر چہرے سے اور اعضائے وضو سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. وہ گزرے وہاں سے اور اس طرح سے گزرے. حدیث پاک کا مفہوم ہے حضور کو سلام کیا. ہاتھ میں جوتے ہیں, اعضائے وضو سے پانی کے قطرے ٹپک رہے, حضور علیہ السلام کو سلام کیا. گویا کہ حدیث کا اشارۃ النص بتا رہا ہے. حدیث کا اشارہ یہ بتا رہا ہے کہ حضور نے جنتی کی ظاہری دو علامت بیان کی. ظاہری دو علامت, ایک تو وہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے اور ایک تو وہ نبی پہ سلام پڑھتا ہے. صحابی نے جس کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی وہ باوضو تھے اور آقا کو سلام کر کے گزرے. اب جو لوگ سلام ہی سے چڑے, آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کی بات تو کرتے ہیں, لیکن جب نبی پہ سلام پڑھنے کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں وہ مدینے سے کیسے سن سکتے ہیں, کیا وہ سن سکتے ہیں 7 سمندر پار سے. نادان, یہ بتا کہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے بعض مردوں کی روحیں اگر وہ نیک ہے تو چاہے زمزم پہ ہے, کسی کی روح عرش پر ہے, کسی کی روح آسمانوں پر ہے, یہ روحیں مختلف ہے, لیکن قبرستان جاتے ہو تو سلام کرتے ہو. قبر یہاں ہے, روح عرش پر ہے, تو بتاؤ وہ سلام کا جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ دیتا ہے. عرش دور ہے یا مدینہ منورہ دور ہے؟ جہاں جس کی روح عرش پر ہو تو وہ سن کر کے سلام کا جواب دے دے, جس کی روح جسم انور میں موجود ہو, کیونکہ آقا علیہ السلام کی روح اس وقت بھی ان کے جسم انور میں موجود ہیں, کیونکہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, ایسی آنی کہ فقط آنی ہے, پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس کی بیوی سے جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آقا علیہ السلام کی روح انور اب بھی قبر انور میں موجود ہے. اور یہ بات عرض کروں, ٹائم کا خیال ہے مجھے, لیکن یہ بات عرض کروں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں حضور کی روح انور جب جسم انور سے نکالی گئی تو فرشتے اسے رکھنا چاہتے تھے اس مقام پر جو اس سے بہتر ہو, کیونکہ ہمارے خاکی جسم سے روح نکلتی ہے تو اس سے بہتر جو مقام ہے فرشتے اس کو وہاں لے جاتے ہیں. کن کو؟ نمازیوں کو, روزے داروں کو, حاجیوں کو, غازیوں کو, شہیدوں کو. اب مجھے بتائیں کہ میرے جسم سے افضل مقام چاہے زمزم ہے, عرش ہے, تو ہماری روحیں وہاں لے جائی جاتی ہے, لیکن نبی کے جسم سے روح نکل کر اب وہاں جائے گی جو جسم مصطفیٰ سے افضل مقام ہوگا. جنت کیا ہے؟ وہ جہاں بار بار آئے جائیں, وہ جہاں بار بار آئے جائیں, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, وہ تلوے رکھ دے تو وہ جگہ جنت بن جائے, پھر عرش پہ لے جائے تو اللہ اکبر. محدثین کا متفقہ مسلک ہے کہ جو مٹی نبی کے جسم سے لگ جاتی ہے وہ عرش سے افضل ہو جاتی ہے, تو مٹی جسم سے لگے تو عرش سے افضل ہو جائے. تو نبی کے جسم سے نہ کعبہ افضل ہو سکتا ہے, نہ عرش افضل ہو سکتا ہے, نہ جنت افضل ہو سکتی ہے. تو رکھے کا مقام افضل پر لے جانا ہے تو اللہ نے حکم دیا محبوب کے جسم سے مخلوق میں کوئی چیز افضل نہیں, کوئی مقام افضل نہیں ہے, اسے وہی لوٹایا جائے. تو حضور کی روح قبر انور میں ان کے جسم پاک میں موجود ہے. تو حضور علیہ السلام جب عرش کی روحیں سن لیتی ہے تو جو روح انور قبر میں موجود ہے جسم کے ساتھ وہ نہیں سن سکتی. اور ایک حدیث امام قسطلانی فرماتے ہیں, آقا فرماتے جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنا کرتا تھا. تو جو نبی ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنے, وہ رسول قبر کے پیٹ میں رہ کر گلبرگہ شریف کے امتیوں کی آواز نہیں سن سکتے, زمین پہ رہنے والے امتیوں کی آواز نہیں سن سکتے. تو لوگوں کو اعتراض ہے سلام پر بھی, لیکن اس پر مجھے کچھ زیادہ نہیں کہنا, بس اتنا کہتا ہوں سلام تو تعلقات بتاتا ہے, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. سلام تو تعلقات بتاتا ہے, جس سے سلام جاری ہے اس سے پڑتی ہے, جس سے سلام بند ہے اس سے پنکی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اللہ اکبر, اگر آپ دو لوگوں کو ملتے دیکھیں سلام کیے بغیر ایک دوسرے سے گزر جائیں, آپ کو فلسفہ اور تاریخ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں, بس بغیر سلام کیے ہوئے گزرے آپ نے فوراً پتا کر لیا دونوں کی پٹتی نہیں. ارے امتی امتی کو سلام کیے بغیر گزر جائے تو آپ
اندازہ لگاتے ہو دونوں کی جمتی نہیں. اور اللہ اکبر, جب امتی نبی کو سلام نہ بھیجے تو اس کا مطلب اس امتی کی نبی سے نہیں جمتی. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فلسفہ پیش کیا کہ لوگ ایک ایک سلام کرتے ہیں, ایک سلام پہ میرا دل نہیں بھرتا, اس لیے کہ احسانات اتنے ہیں تو کوئی ایسا سلام پیش کیا جائے کہ زبان ایک ہو اور پھر لاکھوں سلام ہو. تو انہوں نے کہہ دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. لوگوں نے کہا ایک زبان اور لاکھوں سلام کیسے؟ ہم کہتے ہیں نادان تصویر کا دوسرا رخ دیکھ. جب کوئی تجھ سے کہتا ہے کیسے ہیں تو آپ کہتے ہیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ارے جب ایک زبان میں لاکھ لاکھ خدا کا شکر ادا ہو سکتا ہے تو ایک زبان میں لاکھوں سلام بھی ہو سکتا ہے. ہمیں نہ روکو, یہ سنی رکنے والی قوم نہیں ہے, یہ وہ دیوانے ہیں کہ انہیں نہ کسی زمانے میں کوئی خریدا ہے نہ خرید سکتا ہے. ارے جب صحابی کا بیٹا خرید نہ سکا تو سعودی کے پیٹرول اور ڈالر والے کیسے خرید سکتے ہیں؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی. آقا فرماتے جو یہاں سے گزرے گا وہ جنتی ہے. پھر دوسرے دن محفل سجی, آقا نے فرمایا یہاں سے ایک شخص گزرے گا وہ جنتی ہے. لوگوں کو تجسس ہوا, کل تو وہ بازی لے گئے, آج کون خوش نصیب ہوگا جس کو حضور جنت بانٹ دے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائے, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. آج کون ہوگا, آج کون ہوگا؟ دوسرے دن بھی وہی تھے, اسی شکل میں, ہاتھ میں جوتا, اعضائے وضو سے پانی کے قطرات, اور پھر سلام کیا ادب سے گزر. تیسرے دن پھر محفل تھی, آقا نے کہا کوئی جنتی دیکھنا ہے؟ جی یا رسول اللہ دیکھنا ہے. گویا حضور کا دور کیسا دور تھا, جنتیوں کے چہروں کی بالکل یقینی زیارت ہوتی تھی. اب بتائیں جنت حضور نے نہیں دی تو کس نے دی؟ اس حدیث کے بیان کرنے والے کوئی ایک بتا دے کہ جبریل وحی لے کر کب آئے تھے کہ یہ جنتی ہے. یہ تو حضور کی مرضی پہ تھا, اس لیے کہ جنت کیا ہے ان کی مرضی پر ہے, وہ جسے چاہیں عطا کر. نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا. تیسرے دن پھر کا کسی جنتی کو دیکھنا ہے. جی یا رسول اللہ, کہا ایک شخص گزرے گا بس وہ جنتی. تینوں دن وہی صحابی, حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص, عمر ابن عاص کے بیٹے صحابی عبداللہ, وہ بھی صحابی تھے, ان کے ابا بھی. وہ پیچھے پیچھے دوڑنے لگے, چچا جان مجھے آپ کے گھر مہمان بننا ہے, اجازت ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے کوئی بات نہیں چلو. 3 دن تک کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص ان کے گھر رہے, 3 دن تک, 3 راتیں. دیکھا ان کو کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر کسی کو جنت کی بشارت ملی تو اس کا مطلب ہمارے نزدیک یہ ہے, ہمارے نزدیک کہہ رہا ہوں, جبکہ اپنے نزدیک کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کہ وہ کثرت سے تسبیح پڑھتا ہوگا, رات رات بھر مصلی پر نوافل پڑھتا ہوگا. یہی سب تو تصور ہے نا جنتی ہونے کا. 3 دن تک کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص ان کے گھر رہے. 3 دن کے بعد کہا اچھا چچا اب میں چلتا ہوں. کہا کیا بات ہے بیٹا, تم آئے تھے کچھ کہا نہیں, جا رہے ہو کچھ نہیں کہتے, کیا وجہ ہے؟ کہا چچا جان آقا علیہ السلام نے 3 دن تک مسلسل تمہیں جنت کی بشارت دی. 3 دن تک مسلسل جنت کی بشارت دی. چچا میں نے سوچا کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں جنت کی بشارت ملی, جس کی وجہ سے تمہیں جنت کی بشارت ملی, کون سا عمل ہے, وہ عمل کون سا ہے؟ میں بھی تو دیکھوں تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں تو ہمیں بھی جنت کی بشارت ملے. لیکن میں نے 3 دن 3 راتیں دیکھا آپ ہم سے زیادہ عمل نہیں کرتے. جو ہم کرتے ہیں بس وہی آپ کی زندگی میں, ہم سے زیادہ کچھ نہیں کرتے آپ. لیکن حیران ہوں کہ حضور نے جنت کی بشارت دی. وہ مسکرا کے کہتے بیٹا اگر یہ راز تجھے معلوم کرنا ہے تو سن لے, میرا عمل زیادہ نہیں ہے, لیکن جس وجہ سے جنت کی بشارت ملی ہے ہو نہ ہو میرا وہ عمل ہے جو تجھے دکھا نہیں. کہا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا جس دن سے میں نے ایمان لایا, جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے, ایمان لایا ہوں, اس دن سے لے کر آج تک کسی مومن کے لیے میرے دل میں کینہ نہیں رکھا,
میرا دل ہر مومن کے لیے صاف ہے، بس اسی عمل کی برکت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھے 3 دن تک جنت کی بشارت